بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مرتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ زندگی میں سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ انسان اگر صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ میں نے اخلاص کے شیشے میں اپنا لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے وہ منافق رہے۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ اگر آپ ہر روز اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی محسوس نہیں کرتے تو یاد رکھیے آپ بھی کسی بت سے کم نہیں۔ جب آپ جوانی میں بچوں کو وقت نہیں دیتے تو بچے بڑھاپے میں آپ کو وقت نہیں دیتے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ جسم ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ عام طور پر ہم گناہ تب کرتے ہیں جب ہم بہت خوش ہوں، اور نیکی تب کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ دکھی ہوں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کا برا وقت گنگوں کو بھی بولنا سکھا دیتا ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنا پن ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ پہلے لوگ حیثیت میں غریب مگر دل کے امیر ہوتے تھے، اب لوگ حیثیت میں امیر مگر دل کے غریب ہوتے ہیں۔ بے جان چیزوں کو بدنام کرنے کے طریقے کتنے آسان ہوتے ہیں۔ لوگ سنتے ہیں چپ چاپ کر اور کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ دوپٹہ عورت کی عزت ہوتا ہے، اگر وہ خود اسے اتار دے تو کوئی کیسے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ شروع کرنا آپ کا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ کا۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ زندگی میں کی ہوئی کچھ غلطیوں کو محض پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ وقت سے ہارتے وہی ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آپ کی 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ دوست کی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، دوست ہوگا تو سمجھ جائے گا اور نہ سمجھے تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہوتا ہے۔
تو یہ دل اللہ نے بنایا ہے تو اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے، لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون تمہارے خلاف، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ، جیسے خواہش پوری کرنے میں لذت ملنا، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے 1000 گنا بڑھ کے ہے۔ جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ملنا، اللہ کے لیے اس پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ کوئی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے، پر اللہ تمہیں تم جیسے ہو ویسے ہی پسند کرتا ہے۔ کوئی تمہیں محبت کے لیے چنے یا نہ چنے، لیکن اللہ تمہیں محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، کیا اللہ کی محبت کافی نہیں تمہارے لیے؟ میری زندگی سے اللہ سے شکوے اب ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر راضی رہنا سیکھ لیا ہے جو وہ مجھے دیتا ہے۔ دل کو اب میرے یہی امتحان بہت ہیں کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، اور تم دیکھنا تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ روز کہیں جانے سے، رابطے بڑھانے سے محبتیں بھی تھکتی ہیں، تہمتیں بھی لگتی ہیں، اس لیے یہ سوچا ہے فاصلے ہی اچھے ہیں۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو، پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ دنیا کا بہترین ترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندرونی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں۔ عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا اب وہ کتنی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین و سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ عشق جب عین ذات ہو جائے، خالق معجزات ہو جائے، عمر بھر چپ رہو تو ممکن ہے، کن کہو تو کائنات ہو جائے۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ کہے گا کن اور فیکن ہو جائے گا، حقیقت بن جائے گی وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑی نہیں۔ اللہ کا نور جب دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلے دل کو منور کرتا ہے، پھر دل میں گناہ کی نفرت پیدا کرتا ہے، پھر اخلاق سنوارتا ہے اور پھر مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ جب وقت جواب دیتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دھوکہ بڑے کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا
دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔